قوم سمود تاریخ انسانیت کی ان قوموں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر جب انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور، سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو وہی نعمتیں ان کے زوال کا سبب بن گئیں۔ قرآن مجید میں قوم سمود کا ذکر بار بار آیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد وجود میں آئی۔ یہ لوگ عرب کے شمالی علاقے الحجر میں آباد تھے، جو آج کل مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، مگر قوم سمود نے انہی پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے شاندار گھر بنا لیے تھے۔ ان کے مکانات مضبوط، محفوظ اور خوبصورت تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں کس کا ڈر، ہم پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ قوم جسمانی طور پر مضبوط، ذہنی طور پر چالاک اور معاشی طور پر خوشحال تھی۔ ان کے پاس زراعت، پانی اور وسائل کی کمی نہ تھی، مگر ان سب کے باوجود ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو چکے تھے۔ قوم سمود کی سب سے بڑی کمزوری ان کا تکبر تھا۔ وہ اپنے آپ کو دوسری قوموں سے افضل سمجھتے تھے اور کمزوروں کو حقیر جانتے تھے۔ ان کے سردار خاص طور پر بہت ظالم تھے۔ وہ کہتے تھے ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اسی سرکشی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نہایت نرمی، محبت اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، عدل اختیار کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ مگر قوم سمود کے سرداروں کو یہ باتیں ناگوار گزری۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ قوم دلیل نہیں، نشانی مانگے گی، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک عظیم معجزہ پیش کیا، اللہ کی اونٹنی۔ یہ اونٹنی کوئی عام جانور نہیں تھی، وہ ایک کھلے میدان میں ایک چٹان سے زندہ نکل آئی تھی۔ یہ اللہ کی واضح نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، اس کے پینے کا ایک دن مقرر ہے اور تمہارے پینے کا ایک دن، اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو سخت عذاب آئے گا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثریت نے اسے جادو قرار دیا۔ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہونے کے بجائے حسد، غصہ اور غرور بڑھتا گیا۔ وہ اس اونٹنی کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھنے لگے۔ قوم سمود کے سردار آپس میں کہنے لگے کہ یہ اونٹنی ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، اگر ہم نے اسے نہ مارا تو صالح ہمیں قابو میں لے آئے گا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں آزمائش اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اللہ نے نشانی دکھا دی تھی، حق واضح ہو چکا تھا، مگر انہوں نے جان بوجھ کر انکار کا راستہ چنا۔ یہ حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہدایت سامنے ہو مگر دل بند ہو تو معجزے بھی فائدہ نہیں دیتے، اور جب قومیں اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتی ہیں تو پھر انجام قریب آ جاتا ہے۔ قوم سمود ابھی اپنی طاقت پر نازاں تھی، مگر ان کی بربادی کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ اگلے حصے میں وہ لمحہ آئے گا جہاں اونٹنی کے ساتھ ظلم ہوگا، اللہ کی کھلی نافرمانی کی جائے گی اور عذاب سے پہلے کی آخری مہلت دی جائے گی۔ قوم سمود کے لیے اللہ تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، ان کی سچائی اور پھر اللہ کی اونٹنی، یہ سب ایسی نشانیاں تھیں جن کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مگر جب دلوں پر غرور اور ضد کا پردہ پڑ جائے تو انسان حق کو دیکھ کر بھی اندھا بن جاتا ہے۔ اونٹنی قوم سمود کے لیے صرف ایک جانور نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے ایمان کا امتحان تھی۔ حضرت صالح نے صاف الفاظ میں حکم دیا تھا، اس اونٹنی کو نہ ستانا، نہ نقصان پہنچانا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اونٹنی ایک مقررہ دن پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود۔ یہ نظام بالکل منصفانہ تھا، مگر قوم کے سرداروں کو یہ بات ناگوار تھی۔ ان کے نزدیک یہ اونٹنی ان کی آزادی میں مداخلت تھی۔ وہ کہتے تھے ہم اپنی زمین پر کسی جانور کے حکم کے پابند نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ سوچ تھی جو نافرمانی کو جرم سے بغاوت میں بدل دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ اونٹنی کے خلاف نفرت بڑھنے لگی۔ لوگ اس کے گزرنے پر ناک بھون چڑھاتے، اسے دیکھ کر طنز کرتے۔ سردار خفیہ مجلسوں میں بیٹھ کر منصوبے بنانے لگے۔ ان میں سے ایک بدبخت شخص تھا جو ظلم اور سرکشی میں سب سے آگے تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ سب سے بدبخت شخص نے اونٹنی کو قتل کیا۔ یہ قتل صرف ایک جانور کا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے حکم، نبی کی بات اور حق کی نشانی کا قتل تھا۔ جس دن اونٹنی کو مارا گیا اس دن حضرت صالح علیہ السلام کا دل دکھ سے بھر گیا۔ انہوں نے قوم کو آخری بار مخاطب ہو کر کہا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تم پر ایسا عذاب آئے گا جسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آخری مہلت تھی، مگر قوم سمود نے اس انتباہ کو بھی مذاق سمجھا۔ وہ ہنسنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ دیکھو اونٹنی ختم ہو گئی، اب صالح کا جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ 3 دن تاریخ کے سب سے عبرتناک دن تھے۔ پہلا دن آیا، لوگوں کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ دوسرا دن آیا، چہرے سرخ ہو گئے۔ تیسرا دن آیا، چہرے سیاہ پڑ گئے۔ یہ تبدیلی محض جسمانی نہیں تھی، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی تھی۔ مگر پھر بھی وہ نہ ڈرے، نہ توبہ کی، نہ پلٹے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان اللہ کے حکم سے بستی چھوڑ چکے تھے۔ قوم سمود انہیں جاتا دیکھ کر کہتی، کہاں جا رہے ہو؟ کیا ہمیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ نجات والوں کا راستہ یہی ہوتا ہے۔ قوم سمود کے کچھ کمزور افراد دل ہی دل میں نادم تھے، مگر سرداروں کا خوف انہیں توبہ سے روک رہا تھا۔ یہ بھی ایک سبق ہے کہ جو حق کو پہچان کر بھی خاموش رہے وہ بھی انجام سے نہیں بچتا۔ تیسرے دن کی رات انتہائی خاموش تھی، نہ ہوا چل رہی تھی، نہ کوئی آواز تھی۔ یہ خاموشی دراصل طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جاتے جاتے کہا تھا، تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اب اس کا نتیجہ بھگتو گے۔ قوم سمود کو یقین تھا کہ ان کے پہاڑوں میں بنے گھر، ان کی مضبوط دیواریں اور ان کی طاقت انہیں بچا لے گی، مگر وہ یہ بھول چکے تھے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پہاڑ بھی مٹی ہو جاتے ہیں۔ یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق خطرناک ہوتا ہے۔
मोहलत को कमजोरी समझना हलाकत की अलामत है। हक को जानकर रद्द करना सबसे बड़ा जुर्म है। अब फैसला करीब आ चुका था, अजाब की घड़ी आ पहुंची थी। अगला हिस्सा इस अंजाम को बयान करेगा जो तारीख के औराख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तीसरे दिन की रात खत्म होने ही वाली थी। आसमान पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरी कायनात किसी बड़े फैसले के इंतजार में हो। कौम समूद अपने घरों में सो रही थी, वो घरों में जो पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे, वो घर जिन पर उन्हें नाज था और जिन्हें वो अपनी हिफाजत की आखिरी जमानत समझते थे। उन्हें क्या मालूम था कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो पहाड़, दीवारें और किले सब बेमायने हो जाते हैं। जो ही सूरज तुलू होने वाला था, अचानक एक हौलनाक चीख सुनाई दी। ये आम आवाज़ नहीं थी, ये सैहा थी, अल्लाह की तरफ से आने वाला अजाब। इस चीख ने हर दिल दहला दिया, हर रूह को झंझोड़ कर रख दिया। ज़मीन कांपने लगी जैसे वो खुद भी अल्लाह के हुक्म के आगे लरज़ रही हो। फिर एक शदीद ज़लज़ला आया। वो लोग जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे, वो एक ही लम्हे में ज़मीन पर गिर पड़े। कुरान कहता है कि वो ऐसे हो गए जैसे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ना उन्हें भागने का मौका मिला, ना पनाह लेने का। उनके मजबूत घर उनके लिए कब्र बन गए। उनके जिस्म बेजान हो गए, मगर तारीख में उनकी मिसाल जिंदा रह गई। ये अजाब सिर्फ जिस्मों की तबाही नहीं था, बल्कि एक पैगाम था, ताकत अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ नहीं। वो सरदार जो कल तक जुल्म का हुक्म देते थे, आज खुद बेबस थे। वो जो कहते थे हमें कौन हलाक कर सकता है, आज खुद इस सवाल का जवाब बन चुके थे। जब सब कुछ खत्म हो गया तो ज़मीन पर खामोशी छा गई। न कहकहे थे, न गुरूर, न जुल्म की आवाज़ें, सिर्फ वीरानी थी और इबरत। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कुछ अरसे बाद वापस आए। उन्होंने कौम की लाशों को देखा, उनके घरों को देखा और फरमाया, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुम खैरखाह को पसंद न कर सके। ये अल्फाज सिर्फ कौम समूद के लिए नहीं थे, बल्कि हर उस इंसान के लिए थे जो हक को जानकर भी इनकार करता है। अहले ईमान अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। उन्होंने सीख लिया था कि नजात ताकत में नहीं, बल्कि अताअत में है। वो जान चुके थे कि अल्लाह अपने नबियों और मानने वालों को कभी ज़ाया नहीं करता। कौम समूद की तबाही हमें आज भी झंझोड़ती है। अल्लाह की निशानियों का मजाक न उड़ाओ, जुल्म को मामूल न बनाओ, मोहलत को कमज़ोरी न समझो। ये कौम पहाड़ों में घर बनाने वाली थी, मगर अल्लाह ने दिखा दिया कि दिलों में ईमान ना हो तो पहाड़ भी पनाह नहीं देते। कुरान में बार बार कौम समूद का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि इंसान अपने अंजाम को देख ले। ये कोई अफसाना नहीं, ये तारीख है। वो बस्तियां आज भी मौजूद हैं, खामोश खंडरात की सूरत में, जो आने वालों को बगैर बोले एक पैगाम देती हैं। वो पैगाम ये है, अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दो, इससे पहले कि सर झुकाने का मौका भी खत्म हो जाए। इख्तितामी सबक, अगर आज का इंसान कौम समूद के अंजाम से सबक सीख ले तो वो गुरूर छोड़ देगा, वो जुल्म से तौबा करेगा, वो अल्लाह की तरफ लौट आएगा। क्योंकि तारीख चीख चीख कर कहती है, कौम समूद जैसी ताकतवर कौम भी न बच सकी तो नाफरमानी करने वाला कोई भी महफूज नहीं।